السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصائب کے وقت انسان کے ایمان کی جانچ ہوتی ہے۔ وہ خود کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، اور دوسرے بھی اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس راہ میں کون کس حد تک جم سکتا ہے۔ جب تک حالات معمولی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ کے بارے میں اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ واقعی نصب العین کی محبت اور زندگی کی بازی لگا دینے کا فیصلہ کس درجے میں ہے۔ کبھی کبھی خود وہ شخص اپنے متعلق بڑے دھوکے میں مبتلا رہتا ہے، لیکن جب تک کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھرا اور کھوٹا صاف نظر آ جاتا ہے۔ احزاب کی لڑائی نے یہی کام کیا۔ مدینے میں مسلمانوں کے ساتھ اچھی خاصی تعداد میں منافق اور کھوٹے ایمان کے لوگ شامل تھے، اور ضرورت تھی کہ عام مسلمانوں کو دین کی صحیح حالت معلوم ہو جائے۔ چنانچہ اس سختی کے وقت ان کا پردہ فاش ہو گیا۔ مسلسل خندق کھودنے کا کام، کھانے پینے اور آرام سے بے پرواہ ہو کر رات دن ایک کر دینا، اتنی بڑی جماعت کے مقابلے کے لیے ہتھیلی پر جان رکھ کر تیار ہو جانا، اور پھر 20-22 دن تک مسلسل خوف اور اندیشے کی حالت میں دن کا آرام اور رات کی نیند حرام کر لینا کوئی آسان کام نہ تھا۔ جن کے دلوں میں سچا ایمان تھا، وہ لوگ سختیوں کی تاب نہ لے سکے، اور ان میں سے بہت سے لوگ تو بول اٹھے کہ اچھا، رسول نے ہم سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا تھا، مگر اب تو پاسا پلٹتا دکھائی دے رہا ہے۔ ہم جان گئے ہیں کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ بس ایک دھوکہ ہے۔ اور کچھ نے بہانے بازی شروع کر دی اور اپنے گھروں کی حفاظت کا بہانہ بنا کر میدان سے کھسک گئے، لیکن کچھ کے مقابل اللہ کے بندوں کے دلوں میں صحیح ایمان موجود تھا۔ انہوں نے ان حالات میں دوسرا ہی اصل لیا۔ انہوں نے جب فوجوں کو امڑ کر آتے دیکھا تو کہنے لگے، ٹھیک ہے، یہی حالات ہیں جن کی خبر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں پہلے ہی دے دی تھی۔ یہی تو ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا کہ ان کے حالات سے ان کے اندر ایمان کی قوت اور زیادہ ہو گئی، اور وہ زیادہ اطاعت اور فرما برداری کے لیے آمادہ ہو گئے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 22 کی یہ کمزوری کی جڑ، جان اور مال کا نقصان، خوف انسان کی سب سے بڑی کمزوری بلکہ تمام کمزوریوں کی جڑ ہے۔ اسلام اللہ کی ذات اور اس کی صفات پر جس طرح ایمان لانے کا مطالبہ کرتا ہے، اس میں بنیادی طور پر یہ عقیدہ شامل ہے کہ موت اور زندگی صرف اللہ کے قبضے میں ہے، نفع اور نقصان سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی دوسرا ایسا نہیں جو موت کو ٹال سکے یا کسی طرح نفع کو نقصان میں یا نقصان کو نفع میں بدل سکے۔ یہی عقیدہ اور ایمان مسلمانوں کی طاقت کی بنیاد ہے۔ یہ بنیاد جتنی کمزور ہوگی، اتنی ہی کمزوری مسلمان کے ہر کام میں دکھائی دے گی۔ چنانچہ اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے صاف صاف فرما دیا گیا ہے کہ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم موت یا قتل کے ڈر سے بھاگو گے تو بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ جو سوچے کہ اگر اللہ یہ فیصلہ کرے کہ انہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو وہ کون ہے جو انہیں اللہ سے بچا لے، اور اگر اللہ فیصلہ یہ کر دے کہ انہیں کوئی نفع پہنچائے تو کون ہے جو اسے روک دے۔ اللہ کے سوا وہ کسی کو نہ اپنا حمایتی پائیں گے نہ مددگار۔ اگر یہ عقیدہ کسی کے دل میں موجود ہے تو پھر پیچھے قدم پڑنے کا کیا مطلب؟ انسان کو ہر نازک موقع پر اپنے ایمان کی جانچ کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی کبھی انسان اپنے بارے میں دھوکے میں مبتلا رہتا ہے، اور صحیح اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی امتحان آتا ہے۔